علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ قمر الدین صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ نقش و نگار والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، یا نمازی کے سامنے دیوار یا پردے پر نقش و نگار ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ قمر الدین صاحب، نقش و نگار والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے سے نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں بنی ہوتی ہیں دیوار پہ ہوں، کپڑے پہ ہوں، جب انسان رکوع اور سجود میں جا رہا ہوتا ہے یا جب ہاتھ وہ باندھ کر نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو یقیناً اس کی نظر ہوتی ہے سجدے کی طرف، اور جب سجدے کی طرف نظر ہو تو نظر کا عکس جو ہے اپنے کپڑے کے اوپر ہی پڑ رہا ہوتا ہے، اور ہم بالکل نمازی چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، بالکل 100% اس کی نظر سجدے کے پاس نہیں ہوتی، وہ دائیں بائیں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے، یا لوگ دزدیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے پیر کو دیکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، تو انسان کی نظر دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی سر گھما کر نہ دیکھے، لیکن اس کی نظر گھوم رہی ہوتی ہے۔ بہت کم ہی لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو اپنی نظر کو جو سجدے کی جگہ رکھنے کا جو حکم ہے اسی جگہ رکھ کر وہ اپنی نماز کو ادا کر رہے ہوں، اور پورے نماز کے دوران میں ان کی نظر ادھر ادھر نہ بھٹکی ہو، تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اس طرح اگر کپڑے کے اوپر یا سامنے جو دیوار ہے، مسجد کی دیوار ہو، گھر کی دیوار ہو، اس کے اوپر اگر نقش و نگار ہیں یا جاندار کی تصویریں ہیں، یا آپ نے جو پردے لٹکا رکھے ہیں اس کے اوپر اگر نقش و نگار ہیں، پھول پتیاں ہیں، تو ایسی صورت میں جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے نماز میں خلل پڑتا ہے۔ اگر جاندار کی تصویریں موجود ہیں پردے کے اوپر، دیوار کے اوپر، یا اپنے جو اس نے کپڑے زیب تن کر رکھے ہیں ان کپڑوں کے اوپر، یا جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے فرش کے اوپر، یا دیوار پہ لٹکی بھی کوئی تصویر ہے، تو ایسی صورت میں نماز کو مکروہ تحریمی کہا گیا۔ فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ تصویر والے کپڑے پہن کر، جو انسانوں کی تصویریں یا جانداروں کی تصویریں ہیں، یا جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں دیوار کے اوپر یا جو پردہ آپ کے سامنے لٹکا ہوا ہے اس پردے کے اوپر انسانوں اور جانداروں کی اگر تصویریں ہیں اور اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو فقہائے کرام نے مکروہ تحریمی کا۔ مکروہ تحریمی کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نماز میں کراہیت پیدا ہوتی ہے اور کراہیت تحریمی ہے، لہذا ایسی نماز کو فقہ نے کہا ہے کہ یہ واجب الاعادہ ہے، اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو دوبارہ لوٹائے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی تصویر پردے کے اوپر ہو، دیوار کے اوپر ہو، کپڑے کے اوپر ہو، اس تصویر میں یا وہ کسی دوسری چیزوں کی تصویر ہے، جاندار کی نہیں ہے، انسانوں کی نہیں ہے، پھول پودے ہیں، بیل بوٹے ہیں، یا دیگر چیزوں کے نقش و نگار ہیں، تو بھی اس کے اندر نماز میں اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس میں مشغولیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 752 میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا۔ یقین رسول پاک نے جو چادر اوڑھ کر لپیٹ کر جو نماز پڑھی ہے اس میں انسانوں کی تصویر تو نہیں ہوگی، جانداروں کی تصویر تو ہوگی نہیں، آپ اس کو لپیٹ کر پڑھتے ہی نہیں، لیکن جب آپ نے جس چادر کو لپیٹ کر نماز پڑھی ہے اس میں نقش و نگار ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دھاری دار کا اطلاق ہے، اس میں بیل بوٹے ہوں گے، اس پر اطلاق ہو سکتا ہے، تصویروں پہ نہیں ہو سکتا، تو اس میں ہے کہ دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اگر بٹ سکتی ہے، اور اگر نہ بھی بٹی ہو، یقیناً وہ ہمارے درس کے لیے وہ کہہ رہے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بٹنا یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، یہ اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے سادی چادر مانگ لاؤ۔ تو اس کے اندر جو نقش و نگار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جا کر واپس کر دو، اور واپس کر کے سادی چادر لا کر مجھے دو۔ تو رسول اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ در و دیوار پہ، چادر پہ، کپڑے پہ، یا جو پردے لٹک رہے ہیں اس پردے کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی نقش و نگار ہو جو انسان کی توجہ بانٹنے کا باعث بن رہے ہوں۔ اور ہم لوگ بھی جب کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم سر اٹھا کر پنکھے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پنکھا چل رہا ہے یا نہیں، اور اگر چل رہا ہے تو تیز چل رہا ہے یا نہیں، یا ہمارے دائیں کون کھڑا ہے، بائیں کون کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں دیکھتے، سر گھما کر نہیں دیکھتے، دائیں بائیں سر موڑ کر نہیں دیکھتے، لیکن دزدیدہ نگاہوں سے، یعنی چوری چوری نگاہوں سے ہم ضرور
دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری توجہ ہمارے اطراف و جماری میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف ہماری توجہ بڑھتی ہے. تو اگر ہمارے وجود میں وہ چیز ہو، ہمارے وجود میں نقش و نگار والے کپڑے ہوں، یا ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں دیوار کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں، پردے جو لٹک رہے ہیں ان پردوں کے اوپر نقش و نگار ہو، تو یقیناً ایسی صورت میں ہماری توجہ بڑھتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. اگر وہ جاندار کی تصویر نہیں، انسان کی تصویر نہیں ہے تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن رسول پاک نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. ایک اور حدیث پاک میں بخاری شریف حدیث نمبر 374 میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے سامنے سے اپنا پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں. اور اس گویا پردے میں بھی جو بھی نقش و نگار بنے ہوئے تھے یا جن چیزوں کی تصویر بنی ہوئی تھی دیگر چیزوں کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف ہماری توجہ بٹ رہی تھی اور یہ ہماری نماز میں خلل ڈال رہی تھی، لہذا اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نقش و نگار ہوں، بیل بوٹے والے ہوں، ایسی چیزوں کو مردوں کو تو پہننا بھی نہیں چاہیے. مردوں کو تو چاہیے کہ سادہ سا کپڑا پہنے، لائٹ کلر کا کوئی کپڑا پہنے. میں جیسا یہ پہنا ہوں اس طرح کے لائٹ کپڑے پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وائٹ کپڑا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یا اس طرح کے لائٹ کپڑے کوئی بھی پہن لیں آپ، آسمانی کلر ہو، دیگر کلر ہوں، تو اس میں قباحت نہیں. لیکن اس میں اگر بیل بوٹے بنے ہوں تو ایک مرد کے شایان نشان نہیں ہے. یہ بیل بوٹے، تصویریں، پھول پتیاں یہ عورتوں کو تو زیب دیتی ہیں لیکن مردوں کو نہیں دیتی. لیکن نماز کی حالت میں اگر عورت بھی ایسا کپڑا پہنی ہوئی ہے اور اس کی توجہ بٹ رہی ہے، اگر توجہ نہیں بٹ رہی ہے، وہ بالکل اس کا خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تو پھر تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں توجہ بڑھتی ہے ان چیزوں میں، تو بے جاندار چیزوں کی بھی تصویر اگر اس کے اندر بنی ہوئی ہے، دیگر چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو بھی نہیں چاہیے کہ ہم ایسی تصویر والی چیزوں کو پہن کر نماز پڑھیں. اور در و دیوار پر ہو تو بھی ہمارے لیے قباحت. اسی طرح کچھ لوگ اپنے در و دیوار پہ اپنے آبا و اجداد کی تصویریں لٹکا کر رکھتے ہیں، پھر اسی کمرے میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ سامنے کی طرف ہے تو اس سے بھی نماز میں خلل پڑتا ہے. ٹیبل کے اوپر بہت سے لوگ کچھ تصویریں رکھتے ہیں، اپنے سربراہان کی تصویریں رکھتے ہیں، اپنے سیاسی جو سربراہان ان کے ہیں ان کی تصویریں سامنے رکھی ہوتی ہیں، قائد اعظم صاحب کی تصویریں ہیں، اسی طرح لیاقت علی خان صاحب کی تصویریں ہیں، اسی طرح دیگر لوگوں کی تصویریں ہیں، اپنے پیر و مرشد کی تصویریں ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جو تصویریں ہیں اس کو آپ سائڈ کر دیں. اگر آپ کے لیے وہ قابل احترام ہے تو اس کو آپ کہیں ایسی جگہ رکھیں کہ جو سامنا نہ ہو. نماز پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے کسی چیز کی تصویر ہونا، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے پیر بزرگ ہی کا کیوں نہ ہو، اور وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے سامنے وہ تصویر موجود ہو، ٹیبل کے اوپر ہو، کسی ایسی چیز شوکیس کے اوپر ہو، یہ بالکل اس چیز کو گویا اسلام میں ناپسندیدگی کے نظر سے دیکھا گیا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس تصویر کو آپ کہیں ایسی جگہ رکھ دیں جو پوشیدہ ہو. تصویر تو ایسے ہی بنانا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ اس کو پردہ ڈال کر رکھیں، چھپا کر رکھیں، اور جب ضرورت ہو کسی کو دکھانا ہو تو آپ نے دکھا دیا. لیکن بہرحال اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ہر حال میں تصویروں کو لٹکا کر رکھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کم سے کم اس طرح کا احتیاط کریں، تصویروں سے گریز کریں، اور بالخصوص نماز کے اوقات میں ایسی جگہ پہ تصویریں نہ ہوں کہ جو آپ کی نماز میں خلل ڈالتے ہوں. تو اگر جاندار کی تصویر ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الادا ہوگی، یعنی نماز لوٹانی پڑے گی، مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز. اور اگر دیگر چیزوں کی تصویریں ہیں جس طرح یہ سینری ہے، پیڑ پودے ہیں، پھول پتیاں ہیں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن توجہ بٹنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. وما علینا الا البلاغ المبین. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.